اہم خبر دیں گے آپ کو۔ وفاقی شرعی عدالت ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ فرحت اللہ بابر، الماس بابی اور دیگر کے فریق بننے کی درخواستیں منظور کر لی گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری امجد ربانی، اسلاف چینل کی طرف سے۔ اے خاصائے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ سانسوں کا رک جانا ہی موت نہیں ہوتی، وہ انسان بھی مرا ہوا ہی ہے جس نے غلط کو غلط کہنے کی ہمت کھو دی۔ آج میں آپ کو ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کی نظر مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان کی تباہی کے مناظر ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ملک جس طرح تباہی کے دہانے پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے، اللہ ہی رحم فرمائے۔ یہ ملک دو قومی نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا۔ اس ملک کا جو نظریہ تھا وہ اسلام تھا کہ ہم ایک اسلامی فلاحی مملکت حاصل کریں گے اور وہاں اپنے دین کا پرچار کریں گے اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ ہمارا قانون جو ہے وہ اسلامی ہوگا، ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ مگر افسوس کہ ایک بھی دن ہم اسلامی قوانین پر عمل نہ کر سکے اور نہ ہی اس کا نفاذ کر سکے۔ اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان تو رکھا گیا تھا۔ اسلامی اقدار کو فروغ دینے کے لیے، مگر ایک بھی دن دین اسلام کا نفاذ نہیں ہو سکا۔ وہی سامراجی قوتیں ہمارے اوپر مسلط ہیں، ہم ان کے تابع زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے، نماز کے اختلافات، بس ان چیزوں میں ہی پھنس کر رہ گئے ہیں، اور جو دشمن ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ بخوبی انجام دے رہا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے ایک قانون پاس کر دیا ہے جس کو ہم ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 کہتے ہیں۔ ٹرانسجینڈر اس کو کہتے ہیں کہ جو میڈیکلی طور پر تو مرد ہو لیکن وہ اپنی خواہش کی بنا پر اپنے آپ کو عورت کہلا سکتا ہے۔ وہ میڈیکلی طور پر تو مرد ہوتا ہے لیکن وہ اپنی خواہش کی بنا پر اپنے آپ کو عورت کہلا سکتا ہے، عورت بن سکتا ہے، عورت کی طرح بیہیو کر سکتا ہے۔ تو آپ کی مقننہ نے یہ قانون جو ہے وہ پاس کر دیا ہے۔ اب کوئی بھی تندرست و توانا شخص جس کو اللہ نے مرد پیدا کیا ہے، وہ چاہے تو نادرا میں جا کر یہ بتائے کہ میں عورت فیل کر رہا ہوں، تو پھر نادرا اس کو بنا کسی میڈیکل سرٹیفکیٹ کے اس کا شناختی کارڈ عورت والا بنا دے گا، اور پھر اس کے بعد اسی سچویشن میں وہ عورتوں کی مخصوص جگہوں پر بھی جا سکے گا اور مردوں سے شادی بھی کر سکے گا۔ یعنی مرد کی مرد کے ساتھ شادی، گینز کی گینز کے ساتھ شادی، لڑکیوں کی لڑکیوں کے ساتھ شادی۔ جس بے راہ روی پر آپ کے اس ملک کو ڈال دیا گیا ہے، اور جو اس طرح کے گھنونے قانون پاس ہو رہے ہیں، ہم افسوس ہے کہ ہمارے ملک کی عوام جو ہے وہ سب سو رہی ہے۔ جو ہم نام نہاد مسلمان ہیں نا، وہ سب ہم سو رہے ہیں۔ ہم صرف کس چیز میں الجھے ہوئے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیسے قانون بن رہے ہیں، کیسے ہمارا ملک چل رہا ہے۔ آپ صرف اسی چیز پہ لگے رہیں جس کو آپ پہ لگایا گیا ہے کہ فلاں کی نماز ٹھیک نہیں ہے، فلاں کے روزے غلط ہیں، فلاں نے ٹھیک طریقے سے اذان نہیں دی، فلاں کافر ہے، فلاں مسلمان ہے، فلاں جنتی ہے، فلاں دوزخی ہے۔ آپ بس انہیں کاموں میں لگے رہیں اور آپ اپنے دشمن کو اپنا کام کرنے دیں۔
آپ کو پتا ہے کہ اس بل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پچھلے 4 سال میں 30,000 سے زائد لوگوں نے اپنی جنس تبدیل کر لی ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس قسم کے قانون بن رہے ہیں بھائی جان، اور عوام کو خبر ہی نہیں ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ یورپ کے اکثریتی جو ممالک ہیں ان میں ابھی تک یہ قانون نافذ نہیں ہوا. اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پڑوسی ملک جو بھارت ہے وہاں پہ بھی جنسی شناخت کا فیصلہ جو ہے وہ بورڈ کے سپرد کیا گیا ہے کہ اس کا فیصلہ وہ بورڈ کرے گا کہ یہ شخص خواجہ سرا ہے یا نہیں ہے. لیکن ہمارے ملک میں یہ فیصلہ اسی شخص کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے جو اپنی جنس تبدیل کرنا چاہتا ہے. اگلے مہینے اکتوبر 2022 میں اس بل پر جو پارلیمانی کمیٹی ہے جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے وہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے. ہمارے پاس صرف 1 مہینہ ہے. ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم عوام کو اس بل کے بارے میں آگاہ کریں. بڑے پیمانے پر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم علماء اکرام کو بھی اپیل کریں اور سوشل ایکٹیوسٹ کو بھی اپیل کریں کہ جب کہ ہم جتنا بھی کر سکتے ہیں اس کے قانون کے خلاف بولنے کے بارے میں یا کرنے کے بارے میں ہم کریں. اپنے اہل و یار اور عزیز و اقارب کو اس فتنے سے آگاہ کریں کیونکہ عوام کی اکثریت جو ہے وہ اس بل کے بارے میں نہیں جانتی. اگر قوم لوط کے اس فتنے پر قابو نہ پایا گیا تو یہ اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی. یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو نہیں پکڑتا جو گناہ گار ہوتے ہیں بلکہ عذاب ان پر بھی آتا ہے جو گناہ کو ہوتا ہوا دیکھ کر اپنی زبان، اپنے ہاتھ، اپنے آنکھیں بند کر لیتے ہیں. اس لیے میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ میرے اس پیغام کو آپ جہاں تک ہو سکتا ہے پھیلائیں اور احتجاج کی کال دیں. لوگوں کو کہیں کہ وہ بولیں. خدا را اپنی زبانوں کو کھولو، اپنی زبانوں سے بولو، احتجاج کرو جہاں تک آپ کر سکتے ہو. اگر بل کے حق میں فیصلہ دے دیا گیا تو بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم اس بل کے خلاف سر پر کفن باندھ کر اس فیصلے کے خلاف باہر نکلیں. تب تک واپس نہ لوٹیں جب تک اس بل کو ہم ختم نہ کر دیں. ہماری جان لے لی جائے، ہم پہ گولیاں چلا دی جائیں، ہمارے اوپر بم چلا دیے جائیں، ہم اس قانون کو نافذ نہیں ہونے دیں گے. اگر یہ قانون نافذ ہو گیا تو ہمارا معاشرتی اور اسلامی تہذیب کا جنازہ نکل جائے گا اور ہم اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جائیں گے. میں نے اپنا ریکارڈ احتجاج کرا دیا ہے. آپ لوگ گواہ رہنا کہ میں اللہ کے حضور سرخرو ہونا چاہتا ہوں کہ میں اس لواطت والے قانون کے خلاف اپنی آواز کو بلند کر رہا ہوں. اور میں چاہوں گا کہ پاکستان بھر کے مسلمان اس کاز میں اٹھیں اور ان لوگوں کو روکیں جو ہمارے اوپر غیر اسلامی تہذیب کو مسلط کرنا چاہتے ہیں. علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے. وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے. تیری بربادیوں کے مشورے آسمانوں میں ہو رہے ہیں. یہ ضرور اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں. ہر بندہ ضرور بولے. خدا آپ کا حامی و ناصر ہو.